پاکستان اور امریکہ کے درمیان T20 ورلڈ کپ کا میچ، پاکستانی ٹیم کا یہ دوسرا میچ ہے اور امریکہ نے ٹاس جیتا اور پہلے خود بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور پاکستان کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی۔ امریکہ کے کپتان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو کوشش کریں گے کہ کم سے کم اسکور پر آؤٹ کریں۔ پچھلے ورلڈ کپ میں بھی پاکستان کو ہم نے شکست دی تھی سپر اوور کے اندر، اور اس بار بھی ٹیم کا مورال بلند ہے، پاکستانی ٹیم کو شکست دینے کی کوشش کریں گے۔ جبکہ پاکستانی کپتان سلمان علی آغا کا یہ کہنا تھا کہ ٹاس جیتنا یا ہارنا بے معنی ہے، ہماری ٹیم ہر صورتحال کو سامنا کرنے کو تیار ہے۔ ٹیم پچھلے کچھ عرصے سے کافی اچھی کرکٹ کھیل رہی ہے، ٹیم کا کمبینیشن جو ہے وہ بہت اچھا بن چکا ہے۔ یہ مقابلہ جو ہے وہ 6:30 بجے شروع ہوگا، اس کا ابھی ٹاس ہوا ہے اور امریکہ نے ٹاس جیت کر پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی کپتان کا یہ کہنا تھا کہ پچھلے ورلڈ کپ 2024 کے ورلڈ کپ میں امریکہ نے پاکستان کو شکست دی تھی اور اس کی وجہ سے ہمارے تمام تر کھلاڑیوں کا جو مورال ہے وہ بلند ہے، اور 2024 کے ورلڈ کپ کی ٹیم کے اندر 2-3 تبدیلیاں ہوئی ہیں اور اچھے کھلاڑی مزید ٹیم پاکستان کو کوشش کریں گے کہ اچھی بالنگ کریں اور کم سے کم اسکور پر آؤٹ کرنے کی کوشش کریں۔ سلمان علی آغا نے بھی کہا تھا کہ ٹیم کا کمبینیشن جو ہے خاص طور پر اوپننگ کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر نظر آتے ہیں پاکستانی ٹیم کے اندر، اور جو آل راؤنڈرز ہیں وہ اچھی کارکردگی کا مسلسل مظاہرہ کر رہے ہیں اور پاکستانی ٹیم جو ہے وہ ہر صورتحال کا سامنا کرنے کو تیار ہے۔ اس ورلڈ کپ کے اندر یہ سوچ لے کر آئے تھے کہ ٹاس جیتے یا ہاریں، جس طرح کی بھی صورتحال ہو، ہماری ٹیم کو ہمارے کوچ نے تمام تر صورتحال کا سامنا کرنے کی مکمل طور پر تیاری کروائی ہے۔ بدیع الزماں اس وقت نیوز 1 کے رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بدیع الزماں، دوسرا میچ ہے پاکستانی ٹیم کا اور اسی ٹیم سے مقابلہ ہے جس سے پاکستانی ٹیم ہارنے کے بعد ورلڈ کپ سے باہر ہوئی تھی 2024 کے ورلڈ کپ میں، اور سپر اوور میں امریکہ نے پاکستان کو شکست دی تھی۔ اب پاکستانی ٹیم کی کپتانی بھی تبدیل ہو گئی ہے، ٹیم کے اندر باصلاحیت اور اچھے کھلاڑی بھی آ گئے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کیسا مقابلہ متوقع ہے؟ دیکھیں، جو آپ نے بات کی کہ باصلاحیت کھلاڑی آ گئے ہیں، اس کو کی باصلاحیت کھلاڑی تھے، محمد عامر بھی موجود تھے، بڑی تگڑی ٹیم تھی پاکستان کی، لیکن جو ہے وہ کرکٹ ہر دن ایک جیسی نہیں ہوتی، کبھی کسی کا پلڑا باری تو کبھی کسی کا پلڑا باری۔ تو اب یہ ہے کہ جو امریکہ ہے اس نے ٹاس جیت کر پہلے جو ہے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ اب پاکستانی بلے بازوں کے ہے، اگر اپنا رن بہتر بنانے کی کوشش کریں گے تو یہاں پر زیادہ سے زیادہ رن پاکستان کو مارنے میں پڑیں گے، اور یہ T20 کرکٹ ہے اور T20 کرکٹ میں جو ہے آپ جتنے رنز کریں گے وہ آپ کو آگے چل کر بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ رن ریٹ بڑا کاؤنٹ ہوتا ہے اس ورلڈ کپ میں۔ تو اب پاکستان نے جو پہلے کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے بابر اعظم یا عثمان طارق میں سے کوئی ایک نہ کھیلے، لیکن اب پاکستان نے صرف ایک ہی تبدیلی کی ہے، فاسٹ بالر سلمان مرزا کو جو ہے وہ باہر بٹھایا گیا، ان کی جگہ عثمان طارق جو اسپن بالر ہے ان کو کھلایا گیا ہے۔ تو پاکستان ٹیم جو ہے وہ تقریباً 4 اسپیئر کے ساتھ میدان میں اترے گی۔ سائم ایوب بھی جو ہے وہ اسپن بالنگ کرتے ہیں، تو اسپن اٹیک جو ہے پاکستان کا پاورفل ہے۔ وہاں کی وکٹ کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے اسپن کو شامل کیا ہے، اب دیکھیں گے اس کا نتیجہ کیا آتا ہے، لیکن پاکستان کو یہاں پر اچھے بلے پاکستانی ٹیم میں تبدیلی کی گئی ہے، سلمان مرزا کو ٹیم سے نکال دیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے بدیع الزماں ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بدیع، آپ کا شکریہ۔ صدر انورا کمارا نے T20 ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف میچ کھیلنے کی اجازت دینے پر وزیر اعظم شہباز شریف سے تشکر کا اظہار کیا۔ سری لنکن صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطے میں اپنے پیغام میں کہا کہ شہباز شریف نے پاک بھارت میچ کو یقینی بنایا، جس کھیل سے ہم سب کو محبت ہے اس کو جاری رکھنے میں انہوں نے کردار ادا کیا، شہباز شریف کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سری لنکن صدر نے اپنے پیغام میں کہا کہ اس بات پر خوشی ہے کہ کولمبو میں شیڈیولڈ پاک بھارت میچ پلان کے مطابق ہوگا۔ دیگر خبریں بلیٹن کا حصہ بناتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ رقمی بینک کو ڈیجیٹل بینکنگ کے لیے لائسنس کا اجرا پاکستان کویت تعلقات کے لیے انتہائی اہم ہے۔ سیاست تعلقات کو معاشی تعاون میں تبدیل کرنا اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان اور کویت کے درمیان دہائیوں پر محیط برادرانہ تعلقات ہیں۔ رقمی اسلامک بینک کو ڈیجیٹل لائسنس دینے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دونوں ممالک کے تعلقات کو سرمایہ کاری، تجارت اور معاشی تعاون میں تبدیل کرنا ہے۔ اقتصادی شراکت داری کے لیے کویتی قیادت کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ This would go a long way in further strengthening our brotherly and our bilateral economic relations. You said very aptly that economic and
brotherly relations go hand in hand. It cannot be that your political relations flourish, but economic relations remain stagnant. It cannot move like this, and I totally agree with you. Kuwait and Pakistan are great two brotherly countries, wedded into brotherly, friendly cultural relations spanning over decades. And I know for a fact that all along Kuwaiti leadership has always been very committed to support Pakistan in many ways at different points in time. I think it's high time that we join hands together and promote our bilateral economic, investment, trade relations like never before. In that, I want to assure you, Excellency, that I'll be more than willing to work very closely with the leadership of Kuwait, and my government would be totally committed to work government of Kuwait to really materialize this digital bank is not only going to be Sharia compliant, but will have features which will certainly support and augment banking in Pakistan. सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सलमान सफदर की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से 3 घंटे मुलाकात हुई। सलमान सफदर ने कहा कि रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराने तक मुनासिब नहीं कि कुछ कहूं, देखने में 3 घंटे बाद बाहर आया हूं, बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है। उनका क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो ऑर्डर्स थे उन पे मुकम्मल मुलाकात होगी, मुलाकात हो गई है बिल्कुल। और कितना दौरानिया रहा है ये आप देखिए, मैं 3 घंटे के बाद 3.5 घंटे के बाद निकला, तो जैसे जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था उसके मुताबिक मुलाकात करवा दी गई है। मिली है सर आपको? जी, वो हो गया। खबर यह है कि खारिया में नवी बैनुल-अक़वामी आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबला कामयाबी से इख्तिताम पजीर हो गया। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ICR के मुताबिक टीम स्पिरिट मुकाबला 60 घंटों पर मुश्तमिल एक पेशावराना पेट्रोलिंग मश्क है, जिसका मकसद शरीक अफवाज के दरमियान जदीद अस्करी महारतों, हरबी तजुर्बात और बेहतरीन तरीक़ाकार का तबादला यकीनी बनाना है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शरीक टीमों की गैर मामूली पेशावराना महारत, जिस्मानी और जहनी बर्दाश्त, ऑपरेशनल काबिलियत और बुलंद हौसले को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा, इस नौयत की कसीर कौमी मशक़ें इज्तिमाई तैयारी को मजबूत बनाने और बदलते हुए जंगी तकाज़ों से हमआहंग होने में अहम किरदार अदा करती हैं। तकरीब के इख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले शुरा में इनामात तकसीम किए गए। फील्ड मार्शल ने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में मुख्तलिफ तरबियती सरगर्मियों का मुशाहिदा किया और नए कायम करदा टैक्टिकल सिम्युलेटर का दौरा किया। दुआ है कि बलूचिस्तान जल्द अमन का गहवारा बने। बलूचिस्तान के अवाम और हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं। खुशी होगी बलूचिस्तान के अवाम के लिए कोई काम कर सकूं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कोयटा पहुंची, जहां उन्होंने FC की तकरीब में शिरकत की। उस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा, बतौर वज़ीर आला पंजाब ये उनका पहला दौरा बलूचिस्तान है। इस सूबे के लिए पंजाब के वसाइल और खिदमात हाजिर हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खैर मकदम करने पर वज़ीर आला बलूचिस्तान की शुक्रगुजार हूँ। बलूचिस्तान के लोगों की मुल्क के साथ अकीदत को सराहते हैं। बहुत शफकत के साथ, बहुत मोहब्बत के साथ आपने मुझे वेलकम किया, मेरी इज्जत अफजाई, और मैं आपकी भी शुक्रगुजार हूँ, गवर्नर साहब की शुक्रगुजार हूँ, पूरी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की शुक्रगुजार हूँ। आपके पास फितनतुल खवारिज जो आपके अपने एक यूनिक सेट ऑफ चैलेंजेस हैं जो बलूचिस्तान फेस कर रहे हैं, और उसके लिए बहुत बहादुरी, बहुत इस्तकामत की जरूरत है जो आप माशाल्लाह डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, और इन हालात में बलूचिस्तान को जो है वो चला रहे हैं। मेरे ख्याल है हैट्स ऑफ टू यू CM साहब, आप बिल्कुल इस चीज की कदर भी करते हैं। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब और बतौर पाकिस्तानी और आपकी बहन के होने के नाते
पंजाब के तमाम जो भी खिदमात हैं, वसाइल हैं, जिस किस्म की भी आपको कोऑपरेशन की सपोर्ट की जरूरत है, चाहे वो यहाँ पर जो आपके जो ऑपरेशन हो रहा है खवातीन के खिलाफ उसमें या आपकी गवर्नमेंट में जिस किस्म के लिए चैलेंजेस जो आपको दरपेश, मैं आपको सिर्फ ये यकीन दिलाना चाहती थी कि हम आपके साथ, और जिस किस्म की भी आपको सपोर्ट की जरूरत है वो आई एम जस्ट सपोर्ट, किसी तरह की मैं अगर आपको असिस्ट कर सकूं, बलूचिस्तान की आवाम के लिए मैं कुछ कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी है। अल्लाह करे कि बलूचिस्तान खूब आगे बढ़े, बलूचिस्तान से ये दहशतगर्दी का जो एक मेनेस है, अल्लाह ताला उसको जल्दी से खत्म करे। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, सरमायाकारी, तिजारत, मसनूई ज़हानत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इंडोनेशियन वजीर सरमायाकारी रोजान रोसानी ने शानदार इस्तकबाल पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से इज़हार तशक्कुर किया। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़ों से भरपूर फ़ायदा उठाने का अज़म दोहराया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान मुफीद और सैर हासिल गुफ्तगू के लिए पुरुम्मीद हूँ। Thank you, Excellency, for your warm welcome and also for taking the time to meet with us today. Because I have a guidance from directly from our President Prabowo to come and to meet with you and with all the stakeholders here to strengthen the collaboration and cooperation between the two countries. Because we strongly believe there are a lot of untapped potential that we can work and explore together. We had very productive, very useful and very informative sessions when His Excellency your President visited Pakistan. We had restricted meetings, we had detailed meetings, we had discussed all areas, the agriculture, IT, trade, economy, AI, and obviously security and defense. So we discussed all the areas, and both sides are very happy and very positive that we have huge scope to increase our bilateral relationship, between the two Muslim countries. We are obviously the largest Muslim countries in 57 countries. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI 2025 जारी कर दिया है। 2024 के मुकाबले में पाकिस्तान का मजमूई स्कोर एक दर्जा बेहतरी के साथ 28 तक पहुंच गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताज़ा रिपोर्ट में पाकिस्तान ने दर्जा बेहतरी के साथ 136वीं पोजीशन हासिल की है। 2025 में भी गुज़िश्ता 4 सालों की गुड गवर्नेंस और मुसलसल इदारा जाती इस्लाहात की वजह से पाकिस्तान के मजमूई स्कोर में इजाफे का रुझान बरकरार रहा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में न सिर्फ पब्लिक सेक्टर और इंतजामी बदनवानी बल्कि कानून साजी और अदलिया में बदनवानी के आशारियों में नुमायां बेहतरी आई। खुसूसन इंतजामी बदनवानी और अदालती करप्शन समेत अहम आशारियों में 5 पॉइंट्स तक की बेहतरी आई। 2021 से 2025 तक पाकिस्तान में बदनवानी के तासुर में नुमायां कमी नोट की गई। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 4 सालों में बदनवानी के खात्मे के लिए ठोस इकदाम किए हैं। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी की उमूर, दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर गौर किया गया। ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने कहा, नवाज शरीफ ने जमहूरियत के इस्तेहकाम और मईशत की बेहतरी के लिए नुमायां किरदार अदा किया है। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के जारी तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू हुई। ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, अवामी फलाह के शोबों में वज़ीर आला पंजाब के इकदामात को काबिल तहसीन करार देते हुए कहा, पंजाब में जारी मंसूबे अवामी बेहतरी और पायदार तरक्की की वाज़ेह मिसाल हैं। ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने लाहौर में बसंत के त्यौहार पर भी इज़हार मसरत किया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का सऊदी अरब का दौरा। तलाल चौधरी ने सऊदी नायब वज़ीर दाखिला शहजादा डॉक्टर अब्दुल अजीज बिन मोहम्मद याफ से मुलाकात की है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सिक्योरिटी और इंसदाद। तलाल चौधरी ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मुसलसल राब्ता
خطے کے امن و استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ طلال چودھری نے ریاض میں ہونے والے ورلڈ ڈیفنس شو میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ طلال چودھری نے وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے سعودی قیادت کو رمضان کی مبارکباد پہنچائی۔ وزیر داخلہ سندھ کی ہدایت پر گل پلازہ آتش زدگی کیس میں اہم پیش رفت، جوڈیشل کمیشن کے قیام کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ہائی کورٹ کے جسٹس آغا فیصل کی سربراہی میں گل پلازہ کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن مقرر کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ سندھ کے مطابق انکوائری کمیشن گل پلازہ کی تعمیراتی منظوری اور لیز کی قانونی حیثیت کی تحقیقات کرے گا۔ وزیر داخلہ سندھ نے بلڈنگ پلان کی خلاف ورزی اور ایمرجنسی انخلا میں رکاوٹوں کا بھی تفصیلی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر آگ بجھانے کے انتظامات اور فائر سیفٹی آڈٹ کی کوتاہیوں کا تعین کیا جائے گا۔ کمیشن آگ لگنے کی وجوہات، حالات اور ریسکیو آپریشن کی رفتار کا معائنہ کرے گا۔ وزیر داخلہ سندھ کی جانب سے غفلت کے مرتکب سرکاری افسران اور بلڈنگ مینجمنٹ کے خلاف ذمہ داری فکس کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جسٹس آغا فیصل کی سربراہی میں کمیشن 8 ہفتوں کے اندر اپنی تحقیقات مکمل کرے گا۔ کمشنر کراچی کو انکوائری کمیشن کے لیے تمام سیکریٹریٹ سپورٹ فراہم کرنے کی احکامات دیے گئے ہیں۔ وزیر تجارت جان کمال اور کمبوڈیا کے وزیر تجارت کی ملاقات ہوئی۔ دونوں نے JTC کو تجارت، سرمایہ کاری اور معاشی تعاون بڑھانے کا اہم ترین فورم قرار دیا۔ جان کمال نے دو طرفہ اقتصادی روابط میں مثبت پیش رفت اور اطمینان کا اظہار کیا۔ دو طرفہ تعاون کے لیے ادویات اور ہیلتھ کیئر کو ترجیحی شعبہ قرار دیا۔ ٹیکسٹائل اور ویلیو ایڈڈ مصنوعات ملبوسات میں شراکت بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں زراعت اور ایگرو پروسیسنگ میں نئے مواقع تلاش کرنے پر بھی زور دیا گیا۔ بنگلہ دیش میں عام انتخابات پر فوج تعینات کرنے کا فیصلہ۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق انتخابات میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی، بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی، نیشنل سٹیزن پارٹی حصہ لے گی۔ انتخابات جمعرات کے روز ہوں گے۔ 1981 امیدوار انتخابات میں حصہ لیں گے۔ 3 روز کے لیے موٹر سائیکل چلانے پر ملک گیر پابندی ہوگی۔ یاد رہے کہ 2024 میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے استعفیٰ دینے اور ملک چھوڑنے کے بعد یہ پہلے انتخابات ہیں۔ عوامی سروے میں BNP اور بنگلہ دیش جماعت اسلامی کی قیادت میں بننے والے اتحاد میں سخت مقابلے کی توقع ہے۔ صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت محکمہ اطلاعات سندھ کا اجلاس ہوا، جس میں محکمہ اطلاعات کی جانب سے صحافیوں اور میڈیا ہاؤسز کے لیے کیے گئے مختلف اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں سیکریٹری اطلاعات ندیم الرحمان میمن، ڈائریکٹر جنرل اطلاعات موئز پیرزادہ، ڈائریکٹر فلمز حزب اللہ میمن سمیت دیگر اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔ میڈیا سے وابستہ افراد کو درپیش مسائل، سہولیات میں بہتری، معلومات کی بروقت فراہمی اور ادارہ جاتی تعاون کو مزید مؤثر بنانے سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں ڈیجیٹل میڈیا کے فروغ، سرکاری معلومات کی جدید ذرائع سے ترسیل، فلم اور دستاویزی منصوبوں کی سرپرستی اور عوام تک حکومتی پالیسیوں کی شفاف انداز میں رسائی کو یقینی بنانے کے اقدامات پر غور کیا گیا۔ شرجیل میمن نے کہا، صوبائی حکومت صحافیوں اور میڈیا اداروں کو درپیش مسائل سے بخوبی واقف ہے، ان کے حل کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ سندھ طاس معاہدے سے متعلق پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری اہم قانونی معرکے میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ سندھ طاس کیس بھارت نے ثالثی عدالت میں پیش ہونے سے انکار کر دیا۔ دی ہیگ میں قائم مستقل ثالثی عدالت نے پاکستان بمقابلہ بھارت سندھ طاس معاہدہ کیس میں میرٹس کے دوسرے مرحلے کی سماعت مکمل کر لی گئی۔ عدالت کے مطابق یہ سماعت 3 فروری کو اختتام پذیر ہوئی۔ پاکستان نے عدالت سے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت کی جانب سے سندھ، جہلم اور چناب پر تعمیر کیے جانے والے رن آف دی ریور ہائیڈرو الیکٹرک منصوبے کے ڈیزائن، عناصر اور پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کی تشریح کی جائے۔ بھارت نے سماعت میں شرکت کی دعوت کے باوجود نہ تو کوئی جواب دیا اور نہ ہی عدالت میں پیش ہوا۔ 2 روزہ سماعت کے دوران پاکستان کی نمائندگی اٹارنی جنرل پاکستان اور اعلیٰ صفاتی اور قانونی ماہرین نے کی، جبکہ ثالثی عدالت کی صدارت امریکی پروفیسر نے کی۔ وزیر بندوبستی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ مصنوعی ذہانت کا کردار زندگی کے ہر شعبے میں بڑھ رہا ہے۔
نوجوانوں کو AI کی تربیت دینا حکومتی توجہ کا محور ہے. آج انسانیتی تاریخ میں ایسے مقام پر کھڑے ہیں جہاں اپنا مستقبل بہتر بنا سکتے ہیں. We'll have a larger pool of human resource, educated, literate, IT skilled than probably Singapore has. So then probably Dubai has. So why cannot we leverage that human resource that we have and create a new Asian miracle in this century? And lastly, I would say that it is, a great inflection point for us as a nation. Last year, we had a great success in Markai Haq, and that made us very proud. But history tells us that countries cannot survive, cannot defend their sovereignty for too long without having strong economies. So the logical conclusion of our victory in Markai Haq is that we have to now win Markai Taraqi. The Markai development has to be won. And that can only happen if we learn from other successful countries. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ پورے ملک میں بلدیاتی انتخابات ایک ہی وقت میں کرائے جائیں. اس سے اختیارات نچلی سطح تک منتقل ہوں گے اور عام آدمی کو براہ راست ریلیف ملے گا. مضبوط بلدیاتی نظام ہی مضبوط جمہوریت کی اصل روح ہے. حمزہ شہباز نے کہا کہ قومی اسمبلی سے ایسا جامع بل منظور ہونا چاہیے جس کے تحت پورے ملک میں بلدیاتی انتخابات ایک ہی وقت میں ہوں. ان کا کہنا تھا کہ بلدیاتی انتخابات کے انعقاد سے مقامی مسائل فوری طور پر حل ہو سکیں گے. حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ میرے والد وزیر اعظم شہباز شریف اور میں نے جیل میں مشکل ترین وقت گزارا، لیکن کبھی غلط باتوں کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی اصولوں پر سمجھوتا کیا. جبکہ کارکنوں نے سخت حالات، مشکلات اور صعوبتیں برداشت کی، لیکن کبھی پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا. حمزہ شہباز نے کہا کہ ایک وقت تھا جب پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے دہانے پر پہنچ چکا تھا، لیکن نون لیگ کی مثبت اور ذمہ دارانہ پالیسیوں نے ملک کو اس بڑے بحران سے نکالا اور معیشت کی بہتری کے لیے مشکل فیصلے کیے. حمید گرایا، نیوز ون، لاہور. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹیکس دہندگان کا ڈیٹا ظاہر کرنے سے متعلق پاکستان انفارمیشن کمیشن کے احکامات کو معطل کر دیا ہے. FBI نے PICC کے جانب سے ٹیکس دہندگان کا ڈیٹا فراہم کرنے کے آرڈر کو چیلنج کیا، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس خادم حسین سمرو نے FBI-PIC آرڈرز پر حکم امتناع جاری کر دیا. عدالت نے قرار دیا ہے کہ حق معلومات ایکٹ کے تحت بھی ٹیکس ریکارڈ ظاہر نہیں کیا جا سکتا. پاکستان انفارمیشن کمیشن نے FBI کو 8 جنوری 2026 اور 3 دسمبر 2025 کو احکامات جاری کیے تھے. سماعت کے دوران FBI کے وکیل نے موقف اختیار کیا تھا. پاکستان انفارمیشن کمیشن نے دائرہ اختیار سے تجاوز کیا ہے. رمضان المبارک کی آمد. ضلع انتظامیہ اسلام آباد کی تیاریاں جاری ہیں. تمام سب ڈویژنز میں رمضان بازار قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. DC اسلام آباد عرفان بیمن کی زیر صدارت رمضان بازاروں کے حوالے سے ایک اجلاس ہوا. رمضان بازار قائم کرنے کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا گیا. اس میں فیصلہ ہوا کہ تمام سب ڈویژن میں رمضان بازار قائم کیے جائیں گے. سبزیوں، پھلوں سمیت دیگر اشیاء فروخت کی DC ریٹ پر فراہمی یقینی بنائی جائے گی. اجلاس میں رمضان کے بازاروں کے حوالے سے مجوزہ جگہوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی. رمضان بازار کی پارکنگ اور سیکیورٹی امور کے حوالے سے بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا. سندھ حکومت کا اہم فیصلہ. MPO کے تحت جاری تمام حراستی احکامات واپس لے لیے گئے ہیں. 1 سے 9 فروری 2026 کے دوران جاری MPO آرڈرز فوری طور پر ختم کر دیا گیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق MPO کے تحت قید تمام افراد کی فوری رہائی کا حکم دیا گیا. حکومت نے سینٹرل جیل اور ڈسٹرکٹ جیل ملیر کو قیدی فوری رہا کرنے کی ہدایت کی ہے اور کہا ہے اگر کسی اور مقدمے میں قیدی مطلوب نہ ہو فوری رہائی عمل میں لائی جائے.